اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ تو اسی آیت میں تینوں کا جواب ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا من اللہ، قد جاءکم من اللہ، میں تو اللہ کی جانب سے آ رہا ہوں۔ آپ ہیں کون؟ نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، آپ اکیلے ہیں؟ جی نہیں، وہ کتاب مبین، اور ساتھ میں روشن کتاب ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے قد۔ قد تھوڑی سی گرامر کی بات سمجھ لو۔ عربی گرامر میں، اب انگلش میں اور عربی میں تو بہت فرق ہے۔ پریزنٹ، پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل، دیٹس آل، تین ہی اس کی شکلیں ہیں ورب کی، گو، وینٹ، گان، بس اسی میں اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی زبان کی۔ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، ریچسٹ لینگویج آف دی ورلڈ۔ ارے بھائی، انگریزی اگر چھوٹی سی ندی ہے تو عربی سمندر ہے۔ اس میں تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، آپ تو یاد ہوگا نا آپ کو۔ اگر مغل کو یاد آ گیا تو عربی کی خیریت نہیں۔ مگر اتنا جان لیں کہ جو عربی ورب کا پاسٹ ورب ہو، وہ ورب جو پاسٹ ہے، جیسے ضربا، جیسے فعلا، اور اس کے آگے قد لگ جائے تو گرامر میں یہ ہے کہ وہ تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ضربا مارا اس نے، قد ضربا تحقیق کی مارا اس نے، جا آیا وہ، قد جا تحقیق کی آیا، تو یہ قد سے تحقیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، ڈیفینیٹلی، سرٹینلی، ایبسولوٹلی، پکی بات ہے کہ وہ آیا، تو تحقیق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو رب نے یہ نہیں کہا کہ جاء من اللہ، جاء من اللہ نور نہیں کہا کہ نور اللہ کی طرف سے آیا، بلکہ قد لگایا گیا ہے عربی میں۔ قرآن میں قد ہے، تحقیق کی آیا نور۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مکے والے کو چلتا پھرتا دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ پانی پیتا ہوا دکھائی پڑے گا، کھانا کھاتا ہوا دکھائی پڑے گا، سڑک پہ چلتا ہوا دکھائی پڑے گا، تجارت کرتا ہوا دکھائی پڑے گا، شادی کرتا ہوا دکھائی پڑے گا، روٹی کھاتا ہوا دکھائی پڑے گا، تو یہ کھاتا پیتا دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، اور یہ خیالن نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محبتن نہیں، یہ گمان نہیں ہے، یہ ظن غالب نہیں ہے کہ یہ ظن غالب ہے کہ یہ نور ہے، یہ تحقیق ہے۔ جو بات کہی جا رہی وہ تحقیقاً کہی جا رہی ہے۔ تو رسول کا نور ہونا ظنن نہیں ہے، خیالن نہیں ہے، تخیلن نہیں ہے، یہ تحقیقاً ہے کہ وہ اللہ کے نور۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر کے ایک چیز اور سمجھو کہ تحقیق بھی مان لیا جائے کہ یہ تحقیق ہے، تو تحقیق تو بدلتی رہتی، تحقیق تو کٹتی رہتی۔ ایک زمانے میں تحقیق دنیا چپٹی ہے، آج یہ تحقیق نہیں، غلط، وہ تحقیق غلط ہے۔ آج کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا گول ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ آخری سٹیج ہے، بولے غلط، یہ تحقیق پرانی ہے۔ ایٹم کو پاور میں چینج کر کے اس کی 3 قسمیں بھی بنا دی گئی۔ تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ کسی نے تحقیق کیا کہ زمین سورج کے کنارے گھومتی،
کوئی کہتا نہیں سورج ہی پورے وجود کو لے کر زمین کے کنارے، زمین سورج کے کنارے. ان لوگوں کا عجیب حال ہے، کبھی سورج کو گھماتے ہیں زمین کے کنارے، کبھی زمین کو گھماتے ہیں سورج کے کنارے، اور خود نہیں سوچتے کہ اس کے کنارے گھومنا چاہیے. اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، پورے نیچر کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور اپنا نیچر بھولے ہوئے. گڈھے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں گورے، صبح اٹھاؤ تو گھر ملے. ٹیکسی ڈرائیور پریشان ہو کر کے گھر تک لے جاتا ہے، اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں. ساری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی کائنات کو غور کرتے ہی نہیں، اپنا عالم دیکھتے نہیں، دوسروں کے عالم پر بڑا ریسرچ کر رہے ہیں. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. ایک بات ایسی کہہ دوں جو آپ کے سامنے اور کلیئر ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن اب تو ہوتا ہی رہتا ہے. کراچی میں، بمبئی میں، دلی میں، لاہور میں کہاں نہیں ہوتا، قتل ہوتا ہی رہتا ہے. 302 تعزیرات پاک و ہند میں شاید اس کو 302 کہتے ہیں. اب 302 لوور کورٹ میں گیا، وہ تو سن ہی نہیں سکتا، سیشن اس نے بھیج دیا، ڈسٹرکٹ جج نے اس پر پھانسی کا حکم دے دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ قتل کا کیس ڈسٹرکٹ جج کے ہاں گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی، کیپٹل پنشمنٹ. اب اس کے بعد وہ اپیل میں گیا ہائی کورٹ، اور جو ہائی کورٹ اپیل میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا، دیکھا، سوچا، سمجھا، نیچر آف دی کیس دیکھا، ٹھیک ہے مارا تو ہے، لیکن مار ڈالنے ہی کے لیے مارا ہے یہ شیور نہیں ہے، اس لیے یہ پھانسی کے بجائے عمر قید میں اس نے بدل دیا. اس کی تھوڑی سی تحقیق بدل گئی. جب ہائی کورٹ کے جج کی تحقیق ذرا سی ہٹ گئی تو سزا بھی بدل گئی، پھانسی کی سزا. اور جب یہ سپریم کورٹ میں پہنچی تو آنریبل سپریم کورٹ کے جج نے غور کیا کہ ایف آئی آر جس نے لانچ کیا ہے اس میں اور ٹائمنگ میں جو گواہ دونوں کی ٹائمنگ ایک نہیں ہے، نیچر آف دا کیس میں ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، تو اس میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے. جب ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں کہ ضلع کی عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں بدل گیا ہو اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ میں بدل گیا ہو، تو جیسے جیسے تحقیق بدلتی ہے ویسے ویسے فیصلہ بدلتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جائے اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جائے اور ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل دے اور ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولوی کی تحقیق کو عالم چینج کر دے، عالم کی تحقیق کو محدث بدل دے، محدث کی تحقیق کو مجتہد بدل دے، مجتہد کی تحقیق کو امام بدل دے. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کی تحقیق کو مقلد بدل دے. کیا مطلب؟ کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا، کم قدرت والے کی تحقیق کو زیادہ قدرت والا، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا بدل سکتا ہے، لیکن زیادہ پاور والے کی تحقیق کو کم پاور والے نہیں بدل سکتے. تحقیقیں بدل ضرور جاتی ہے مگر نیچے کی تحقیق کو اوپر والے بدل سکتے ہیں، اوپر والوں کی تحقیق کو نیچے والے نہیں بدل سکتے. تو اے رسول، تمہارے نور ہونے کی جو تحقیق ہے، کیا اس تحقیق کو بدلا جا سکتا ہے؟ کہ اس تحقیق کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ملا، یہ کسی مولا کی تحقیق نہیں، اللہ کی تحقیق ہے، یہ اللہ کی تحقیق ہے. قد جاءکم من اللہ نور، یہ رسول کا نور ہونا اللہ کی تحقیق ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ حکمت والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں تو نور کی تحقیق کا کاٹنے والا کوئی نہیں.